چشتی صاحب کیا جذبہ تھا سر. یہ چھوٹے چھوٹے اس وقت بچے تھے, کوئی چوتھی کا بچہ ہے, کوئی 8ویں کا بچہ ہے, اور وہ قائد اعظم کو ڈونیشن دیتے تھے. یہ قائد اعظم پر بچوں کا اعتماد, پتہ نہیں ان سے ملے بھی ہوں گے کیا ان کے بارے میں, کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن اس طرح نہیں تھا, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا. ان کے بارے میں کیا تصور تھا قائد اعظم کے بارے میں اس وقت کے بچوں کا سر؟ اسامہ بھائی, آپ کو, آپ کے مان کو, خاص طور پہ پاکستان کی عوام کو, چاہے پاکستان کے لوگ مسلمان یہاں رہتے ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیا میں رہتے ہوں, ان کو یوم آزادی مبارک. میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے دوستوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. بلکہ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا, آپ جیسے جو ہمدرد اور اس طرح کا نرم دل رکھنے والے بھی کم رہ گئے. میں تو چھوٹا سا ایڈمائرر ہوں, کیونکہ میں پاکستان میں بہت بڑا بینیفیشری ہوں. اس ملک میں مجھے ایک ایئر کموڈور کے رتبے پہ فائز کیا گیا, میں نے فائٹر پائلٹ بنا, صدر کی طرف سے ستارہ امتیاز ستارہ رسالت ملا. تو میں تو بینیفیشری ہوں. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر میرے پہ قرض ہے تو قائد اعظم کا. اللہ واہ. جو خط آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ وہ خط میرے پاس بھی چند ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سے میں نے ذکر کیا تھا, ہم نے جناح لائبریری ہیوسٹن امریکہ میں کھولی ہے. میں پچھلے سال 2 دفعہ گیا تھا لیکچر دینے کے لیے. اس سال دسمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بک لانچ کرنی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ مجھے یہ خط دے سکیں, بیکاز اس میں بچوں کے خط میں ڈال رہا ہوں, اور میرے پاس بہت سارے کچھ اور بھی ہیں. اور اس کتاب کا نام انشاءاللہ ہوگا دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. آپ کے والد صاحب بہت انکریج کرتے رہتے ہیں, اللہ ان کو حیات رکھے. وہ میرے پاس ایسے خط بھی ہیں جو آپ نے مینشن کیا, اور ایک خط میرے پاس ایسا ہے ایک بچے کا, جو بچے نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مجھے ناشتے کے لیے پیسے ملتے ہیں وہ میں ہفتے میں ایک دن جو ناشتے کے پیسے ہیں میں آپ کو بھیجوں گا. اوئے ہوئے ہوئے, اللہ اللہ اللہ. تو ایک بچہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اتنا چھوٹا ناشتے کو چھوڑنے کا سمجھتا ہے کہ وہ پیسے قائد اعظم کو بھیج دوں گا. پھر آپ اندازہ لگائیے, ایسے ایسے بچے ہیں جو, ایک خط میرے پاس ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 5 روپے بھیج رہا ہوں, مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ کو چاہیے. تو اسامہ بھائی آپ سوچ نہیں سکتے کہ بچہ کہتا ہے کہ آپ نے پیسوں کی فکر نہیں کرنی ہے, میں باقی پیسے بڑے ہو کے آپ کو کما کے بھیجوں گا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بچہ وعدہ کر رہا ہے کہ پیسے کم پڑ گئے ہیں تو فکر نہ کریں, بڑے ہو کے پورے کر دوں گا. تو یہ وہ لیڈر ہے جو آپ کو نصیب ہوا دنیا میں. میرا خیال ہے, میں نے بہت لیڈروں کو پڑھا, چرچل کو, نیلسن منڈیلا کو, ماؤ زے تونگ کو. آپ ایگری کریں گے کہ کوئی دنیا میں ایسا لیڈر نہیں جس کی زبان لوگ نہ سمجھتے ہوں, جو ان جیسے کپڑے نہ پہنتا ہو, جو ان جیسا کھانا نہ کھاتا ہو, جس کا لیونگ سٹائل وہ والا نہ ہو جو عام لوگوں کا ہو, لیکن لوگ پھر بھی کہیں جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. تو یہ آسان نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ کریڈیبلٹی, کرزما اس کے شخص میں. میں آپ کو, پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, میں آپ کو ایک ٹانگے والے کی سٹوری سناؤں. ان کے ADC کہتے ہیں, میں کیونکہ کتاب لکھ رہا ہوں تو بڑی سٹوریز آ رہی ہیں اور مشکل ہو گئی کہ میں کتنا شامل کروں اور کتنا نکالوں. ایک ٹانگے والے نے اردو میں خط لکھا قائد اعظم کو 6 صفحوں کا. ان کے ADC لکھتے ہیں کہ اردو میں لکھا, ہم نے بتایا قائد اعظم کو, تو کہ ٹانگے والے نے لکھا, انہوں نے کہا ٹرانسلیٹ کر کے مجھے پڑھاؤ. اردو نہیں سمجھتے تھے, پڑھایا گیا 6 صفحوں کے میں. اس نے پاکستان جب بنے گا تو کیسا بننا چاہیے ٹانگے والے نے لکھا. اور آخر میں اس نے لکھا 6 صفحوں کے بعد کہ قائد اعظم مجھے سواری مل گئی ہے, باقی باتیں اگلے خط میں. 6 صفحوں کا ٹانگے والا لکھ رہا ہے. اور قائد اعظم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ تکبر, بڑے مغرور تھے. قائد اعظم نے کہا کہ وہ ADC کہتے ہیں کہ ہر روز پوچھتے تھے کہ ٹانگے والے کا دوسرا خط آیا ہے. اور جب وہ خط آ گیا تو انہوں نے ایک جلسے میں مینشن کیا کہ اگر ایک ٹانگے والے کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگلا ملک ہمیں کیوں چاہیے پاکستان, تو انگریزوں اور ہندوؤں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. تو ایک بات نہیں ہے یہاں پہ, تو درجنوں باتیں اس پر ہو سکتی ہیں کہ ایسا شخص جو سیلف لیس, آپ بیماری آخری وقت سب کو پتہ ہے بیمار تھے اور سمجھتے ہیں پیسے بچانے کے لیے نہیں گئے. میں ان کی اتنی ریسرچ اب کر چکا ہوں کہ قائد اعظم نے باہر سے معالج ایک کیوں نہیں بلایا. پھر باہر جانا تو بڑا مہنگا ہے, ہاسپٹلوں میں خرچے, وہ اس لیے نہیں بلانا چاہتے تھے اسامہ بھائی. وہ کہتے تھے میری بیماری, میرے ایکس رے, میری TB کی رپورٹیں دنیا کو ایکسپوز ہو جائیں گی, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس میرے خلاف پاکستان کو پھر دوبارہ متحد نہ کر دے میرے زندگی کے بعد, ان کو پتہ لگ جائے گا اس کے دن تو گنے جا چکے ہیں. جس بندے نے اپنی جان دے دی جسٹ فار دا سروائیول آف کنٹری. ہم کتنا کچھ دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر,